اور مجھے خوبصورت جملہ لگا علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ کا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر مسلم کی عظمت کیا ہوگی کہ حسین نے خط میں لکھا کہ مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا یقیناً اس نے میری بیعت کی، جو میری بیعت کرے گا گویا اس نے میرے نانا رسول خدا کی بیعت کی، جس نے پیغمبر کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ اس میں جملہ لکھا تھا میں اپنے بھائی اور اپنے اعتماد والے مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ جی یہ عظمت ہے جناب مسلم بن عقیل کی۔ تو دوستان گرامی قدر یہ جناب عقیل اور 4 شجاعت علوی کے اس وقت وارث موجود تھے۔ تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے گا۔ 4 اشخاص شجاعت علوی کے وارث تھے، جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، جناب امام زین العابدین اور جناب عباس علمدار۔ قربان لاکھ جان قربان حسین پہ کہ حسین نے خاندان بنی ہاشم کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اور تحریک کربلا کی تبلیغ کے لیے محمد حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑا اور مخدرات عصمت و طہارت علی و زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کے لیے جناب عباس کو ساتھ لیا۔ اور یہ جملہ دلیل کے طور پہ کہوں گا قبلہ، جب جناب عباس کی شہادت ہے نا حسین نے جملہ کہا تھا نا، اے بھیا عباس جو تیرے خوف کی وجہ سے آنکھیں نہیں سوتی تھیں آج کے بعد اطمینان سے سو جائیں گی، اور وہ آنکھیں جو تیرے بھروسے بے آرام کی نیند سوتی تھی آج کے بعد جو ہے ان کی آنکھوں سے نیند ختم ہو جائے گی۔ جی اور دوسرا جو ہے تیسرا شجاعت علوی کا وارث کون تھا؟ وہ تھا جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جناب امام زین العابدین کا انتخاب کیا کہ کربلا کے بعد شام اور کوفہ کے درباروں بازاروں میں جو ہے تحریک کربلا کی تبلیغ کے لیے خطبوں کے ذریعے جس نے پہچانا ہے اس کا نام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور چوتھا شجاعت علوی کا وارث تھا مسلم بن عقیل، جسے حسین نے اپنی وکالت کے لیے، اپنی سفارت کے لیے، اپنی نمائندگی کے لیے جو ہے منتخب کیا۔ اور یہ عقل بھی کہتی ہے کہ جو جس کا وکیل ہوتا ہے نا، جس مملکت کا ہو یا شخصیت کو ہو تو اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ گویا حسین کا ترجمان بن کے جا رہا ہے کون؟ مسلم بن عقیل۔ تو اس کا مطلب جو مسلم کی بات ہے حقیقت میں حسین کی بات ہے، جو مسلم کا کام ہے حقیقت میں حسین کا کام ہے۔ بس رونے والوں عزاداروں جی جملہ لکھا ہے حضرت آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے۔ ابو القاسم خوئی ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ معصوم اپنا نائب مسلم بن عقیل کو بنا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے کائنات میں جو ہے کوئی منصب نہیں ہو سکتا کہ معصوم جسے اپنا وکیل بنائے، اپنا نائب بنائے، اپنا جو ہے وکیل قرار دے، اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے۔ بس رونے والوں عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں 18,000 یا 30,000 تک روایت جو علامہ تقی شاہ صاحب نے پڑھی ہے کہ جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب جو ہے اس انداز کو دیکھا مسلم بن عقیل نے تو حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن عجیب منظر کائنات نے دیکھا، جنہوں نے 18 یا 20 یا 22 یا 30,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے حیث پہ میرے عزیز و بیعت کی، اکیلا رہ گیا مسلم۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب مسجد کوفہ سے باہر نکلے اکیلا رہ گیا مسلم۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ جو جناب مسلم کو راستہ بتاتا۔ جناب مسلم جو ہے کوفہ کی گلیوں میں جو ہے پھر رہے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون ہے جو بار بار باہر آتی ہے۔ اچانک اس خاتون نے دیکھا جس کا نام طوع تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مسلم عالم پریشانی میں حالت اضطراب میں جو ہے دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کہا اے بندے خدا تجھے پتہ نہیں مسلم کے کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، جا اپنے گھر چلا جا۔ سنو گے جملہ مسلم کی قبلہ سرد آہ نکلی اور ایک جملہ کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اور ہونے والوں آزادار جملہ سنو گے، جناب طوع کو دیکھ کے مسلم نے جملہ کہا اے کنیز خدا
तुझे ज़हरा की कनीज, ज़हरा से किस तरह मुशाबे हो, जनाब ज़हरा की कनीज जनाब फिजा से किस तरह तुम्हारी शक्ल मिलती है। ये कहना था कि तौबा बाहर निकल कहती है, ए बंदे खुदा बता मिना इना अंता, कहाँ का रहने वाला है। कहा मैं मदीना का रहने वाला हूँ। अब ये रुकी नहीं है, तड़प के कहती है मदीना के कहाँ से रहने वाले, मैं मोहल्ला बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। मोहल्ला बनी हाशिम का रहने वाला है कि नाम क्या है। कहा अना मुस्लिम बिन अकील अना सफीर अल हुसैन, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, हुसैन का ज़मीर हूँ। मैं अकेला रह गया हूँ, मैं कूफा में यका तनहा रह गया, मुझे घर में पनाह देने वाला कोई नहीं है। अज़ादार और रिवायत कहते हैं कि जनाब तवा ने मुस्लिम बिन अकील को घर बुलाया और एक कमरे में मुसल्ला भी दिया, खाना भी दिया, पानी भी दिया। रिवायत कहती है कि सारी रात मुस्लिम बिन अकील सोए नहीं, इबादत खुदा में मसरूफ रहे। जब नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ तो रिवायत कहती है कि जनाब मुस्लिम पानी, जनाब तवा पानी लेके आइए, दरवाजा खटखटाया है। रिवायत कहती है कि जनाब मुस्लिम करीब आए, कहा ए कनीज़े खुदा के क्या ले आई हो। कहा मैं पानी ले आई हूँ तेरे तहज्जुद के लिए। कहा मैं सोया भी नहीं, मैं सारी रात जो है नमाज पढ़ता रहा, इबादत खुदा में मसरूफ रहा, लेकिन ए तवा कनीज़े खुदा सुन, मेरी अचानक आंख लग गई थी। मैंने अपने चचा अमीर अल मोमिनीन को, मैंने जो है अपने चचा अली इब्न अबी तालिब को आलम ख्वाब में देखा है और कह रहे हैं कि आए बेटा मुस्लिम, ए मेरा भतीजे मुस्लिम, और वापस आ जाओ, ज्यादा जो है हमें ज्यादा दुख न दो। बस रोने वालों अज़ादारों, इसका एक बेटा था जिसका बिलाल या हिलाल लिखा हुआ है। ये बदबख्त जो है ये इसने जो है ज़िम्मे लगाया था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि मुस्लिम बिन अकील को तलाश किया जाए। ये घर रात के वापस आया, कहा कहाँ गया था। कहा मुस्लिम बिन अकील जो है उसको तलाश कर रहा हूँ। अब रिवायत कहती है कि एक कमरे में सो गया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने जब आलम ख्वाब में जनाब एक चचा अली इब्न अबी तालिब को देखा ना, मुस्लिम के रोने की आवाज़ बुलंद हुई है। इस जो है बिलाल ने, या हिलाल नाम है, इसे सुन लिया। कहा अम्मा हमारे जो है घर में कौन है। कहा कोई होगा, लेकिन जब एतबार नहीं आया ना, दरवाजा खोला, देखा मुस्लिम बिन अकील है। मुस्लिम बिन अकील, सुनोगे जुमला, जनाब मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ए बिलाल, तेरी बिलाल से किस तरह शक्ल मिलती है। सहाबी रसूल मुअज्जिन रसूल बिलाल से तेरी किस तरह जो है शक्ल मिलती है। कहा जिसको मैं तलाश करता रहा वो हमारे घर में है, इसने जो है इतला दी है। बस रोने वालों अज़ादारों, मोहम्मद इब्न अशस की सरबराही में जो है वो 500 अफराद को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। जब घोड़ों की कदमों की आहट सुनिए ना जनाब मुस्लिम बिन अकील ने, ये रिवायत कहती है कि इन्होंने कहा कि ए तवा ये दरवाजा खोल, नहीं हम दरवाजे को आग लगा देंगे। आग का नाम सुनना था, जनाब मुस्लिम को जाड़ा समझ गए। जनाब मुस्लिम को वो दरवाजा ज़हरा याद आ गया, दरवाजा ज़हरा याद आया कि जनाब ज़हरा के दरवाजे को भी आग लगाई थी। कहा कि हम ये जो है नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी के घर को आग लगा दी जाए। जनाब मुस्लिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, अपनी तलवार अपनी ज़िरा संभाली। रिवायत कहती जब बाहर तशरीफ लाए आप जो है जंग कर रहे हैं। यहाँ तक रिवायत मिलता है कि आपने कईयों को वासले जहन्नम किया। इतने बहादुर थे कि जिसको पकड़ के जो है दीवार के साथ मार देते थे और छतों पे जो है उड़ा दिया करते थे। फिर आखिर मौलाना अनीस नकवी जो एक जुमला पढ़ रहे थे कि आग लगाई गई है, एक या करबला में लगाई गई है या यहाँ भी आग लगाई गई है। बाजार कूफा में औरतों को कहा गया कि तुम जो छतों पे चढ़ जाओ और कपड़ों पे जो है जैतून का तेल डाल के मुस्लिम पे आग बरसाओ, जनाब मुस्लिम पे आग बरसाओ। बस रोने वालों अज़ादारों, मैं सारी तफसील छोड़ रहा हूँ। एक गड़ा खोदा गया और जो है धोखे के साथ जनाब मुस्लिम जो है गड़े में गिरे, इन्हें गिरफ्तार किया गया। अज़ादारों अब पीछे हाथ बंधे हुए हैं। आपके जो है मोहम्मद इब्न अशस मलून ने आपके होंठ पे तलवार मारी, आपका जो है होंठ जख्मी है, खून बह रहा है। अल्लामा तकी किबला ने जुमला पढ़ा और जो है खून के आंसू आते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जब ये लाए गए ना जब दरबार में, देखा कि सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। जैसे खून निकलता है इंसान को प्यास की शिद्दत ज्यादा महसूस। जनाब मुस्लिम कहते हैं कोई है मुझे पानी पिलाने वाला, ठीक है मुझे पानी पिलाने वाला। हर एक ने इनकार किया, लेकिन रिवायत कहती है कि उमर इब्न साद से कहा क्या तू भी नहीं पिलाएगा। इसलिए कि रिवायत कहती है क्योंकि ये साद इब्न अबी वक़ास सहाबी रसूल का बेटा था। उमर इब्न साद ने जो है पानी का प्याला दिया, जैसे मुंह के साथ लगाया
خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے جو ہے گرا دیا. دوسری دفعہ پھر جو ہے پیالہ اٹھایا, خون سے بھر گیا, اب گرا دیا. اب تیسری دفعہ علامہ تقی فرماتے ہیں جیسے منہ کے ساتھ لگایا, اب اکیلا خون نہیں آیا, سامنے کے دانت بھی اندر آ گئے. جی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. پس رونے والوں عزاداروں, اب جناب مسلم نے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں, کوئی ہے میری وصیت کو سننے والا؟ کوئی نہیں تھا کہ جو وصیت. عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمر بن سعد تو جو ہے یہ وصیت سن. کہا میں جب کوفہ میں آیا ہوں, میں کوفہ میں 800 درہم کا مقروض ہو گیا. میری تلوار تو چھین لی گئی ہے, میری وہ تلوار اور زیرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دے. اور دوسرا درد بھرا جملہ کہا, میں اپنے بھائی اپنے آقا حسین کو لکھ بیٹھا ہوں کہ آقا مولا زہرا کی بیٹیوں کو لے کے کوفہ میں آ جائیے, لیکن کوئی ہے جو میرے آقا کو بتا دے کہ مولا کوفے میں نہ آنا, کوفیوں نے بے وفائی کی ہے. بس رونے والوں عزادہ جو تیسری وصیت عزادہ, آج تک کسی نے ایسی وصیت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ وصیت ضرور کرتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ دفن کر دینا, میرے بابا کے پہلو میں دفن کر دینا, میری ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. لیکن عزادہ یہ عجیب وصیت کی ہے جو علماء کہتے ہیں وصیت کی, اے مسلمانوں جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا, میری لاش کو دفن کر دینا. بس رونے والوں عزاداروں دارالامارہ پہ لائے گئے, پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. بکر ابن حمران مرون نے جو ہے تلوار اٹھائی ہے. بکر ابن حمران مرون نے 2 روایتیں کہ 2 شخصیتیں عزیزوں کہ جو پس گردن شہید ہوئے, ایک حسین شہید ہوا ہے اور ایک مسلم بن عقیل شہید ہوا ہے. جو پس گردن جو ہے تلوار لگائی ہے بکر ابن حمران مرون نے, اور لاش جو ہے وہ گری ہے. آزادارو جب جو ہے منزل پہ ایک منزل سوگ یا منزل زبالہ لکھتے ہیں, وہاں پہ جناب امام حسین کو مسلم کی خبر کی شہادت کی خبر ملی. آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور 2 گوشوارے پہنائے. آخر بچی تھی, فوراً سمجھ گئی, کہا ماموں خیریت تو ہے؟ یہ شفقت کا انداز بتا رہا ہے, لگتا ہے میں جو ہے یتیم ہو گئی ہوں. جی اب جو ہے علامہ جاڑا صاحب سارے علماء پڑھتے ہیں, ایک 4 سال کی بھی بچی تھی جو ساتھ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ والا سلوک ہوتا ہے. اور رونے والوں عزاداروں, کربلا میں جب حسین شہید ہو گئے, عجب نہیں کہ یہی دل میں آ رہا ہوگا سکینہ کا, اب میرے ساتھ بھی پیار کیا جائے گا, میرے ساتھ پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے گا. لیکن عزاداروں نہیں, ان کی چادر کو جلایا گیا, ان کے جو ہے گوشوارے اتارے گئے اور ان کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے. بس آخری جملہ عزاداروں, جب جو ہے روایت کہتی ہے کہ جناب امام حسین کی شہادت کے بعد یہ لوٹا ہوا اہل بیت کا قافلہ جب عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, عبداللہ نام کا بندہ ایک جملہ وہ جو موجود تھا وہ امام کے قریب آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا جب آپ کے چچا مسلم بن عقیل دربار میں لائے گئے تھے, لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, آپ کا سر جھکا ہوا ہے, خیریت ہے؟ سنے گا جملہ, اب سنیے گا امام کا جملہ. امام فرماتے عبداللہ تو نے انصاف نہیں کیا, جب میرے چچا دربار میں آئے ہیں ان کے ساتھ بہنیں تو نہیں تھی, ان کے ساتھ پھوپھیاں تو نہیں تھی جن کے سر ننگے ہوں. میں اس حالت میں آیا ہوں, میری پھوپھیوں کے سر ننگے ہیں, میری ماں بیٹیوں کے سر ننگے ہیں. اللہ لعنت اللہ والقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا محمود